میڈم گاربو، حقیقت یہ ہے کہ میں اسی لیے آپ کے پاس سے جانا چاہتا تھا کہ آپ ذہنی طور پر مجھ سے بہت زیادہ متاثر نہ ہو جائیں۔ ہیلن گاربو نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے کمرہ عدالت سے باہر نکل گئی۔ مجھے پولیس کی گاڑی میں بٹھا دیا گیا۔ گاڑی چل پڑی اور میں نے گہری سانس لے کر سوچا کہ یہ ہوا اس انوکھی کہانی کا اختتام۔ لیکن اب کیا ہوگا؟ اچانک وین کو ایک جھٹکا سا لگا اور میں چونک پڑا۔ شاید پولیس گاڑی کا کوئی حادثہ ہو گیا تھا۔ میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر باہر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن کچھ عجیب سا احساس ہوا۔ میں سڑک پر نہیں تھا، بلکہ شاید گاڑی میں بھی نہیں تھا۔ یہ سیٹ تو بڑی آرام دہ تھی، ماحول بھی بے حد خوشگوار اور ٹھنڈا۔ پھر ایک آواز سنائی دی، برازیل کی سب سے شاندار کوالٹی کی کافی کا ایک کپ اس وقت تمہارے لیے نہایت خوشگوار ثابت ہوگا ڈیئر جہانگیر جمال شاہ، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں کریم یا دودھ استعمال نہ کیا جائے۔ اس بیکار چیز سے لطف ختم ہو جاتا ہے اور سارا مزہ کرکرا۔ کیا رائے ہے تمہاری؟ آواز بھی شناسا تھی اور ماحول بھی کچھ جانا پہچانا، لیکن عقل ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ یہ الف لیلہ کا طلسمی دور تو ہے نہیں کہ ہر ناقابل یقین بات پر یقین کر لیا جائے، لیکن اگر بینائی پر بھروسہ کیا جائے اور جو سامنے نظر آئے اسے انسان کیسے جھٹلائے۔ بڑا سا حال نما کمرہ تھا اور سامنے صوفے پر عقابی آنکھوں والی ارل سیڈنا بیٹھی مجھ سے یہ الفاظ کہہ رہی تھی، اور غالباً اس نے کافی کے لیے کہہ بھی دیا تھا۔ میں اپنے ذہن کو قابو میں کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ جو کچھ دیکھ رہا ہوں وہ خواب ہے یا جو دیکھ رہا تھا وہ خواب تھا؟ دیر تک اس خیال میں گم رہا۔ ارل سیڈنا نے کہا، کس سوچ میں گم ہو گئے جہانگیر جمال شاہ؟ کیا میں پاگل ہو چکا ہوں؟ ہرگز نہیں، لیکن وہ سب اٹلی کی سیر تم نے پورے ہوش و حواس کی عالم میں کی، اور جو کچھ میں نے چاہا تھا اس کی تکمیل کر دی۔ میڈم میں کون ہوں؟ ارے جہانگیر جمال شاہ، تم جس قدر طاقتور ذہن کے مالک ہو، انہیں مد نگاہ رکھتے ہوئے بلا میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ تم جیسا شخص یہ سوال کرے۔ تم ارل سیڈنا ہی ہو نا؟ ہاں، اور میں جہانگیر جمال شاہ۔ بالکل، تو پھر وہ کون تھا؟ کون؟ فلیگ گولڈن ایک کردار تھا جو اب اس دنیا میں نہیں ہے، مر چکا ہے، لیکن اتنی بڑی دولت اور جاگیر کا مالک تھا کہ بہت کم لوگ اس کا تصور کر سکتے ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جہانگیر جمال شاہ ایک زمانے میں میرا اور اس کا بڑا ساتھ رہ چکا ہے۔ وہ چور جس کا نام مارٹن ٹیم تھا اپنے آپ کو ہماری سطح کا انسان سمجھنے کی کوشش کرنے لگا تھا، اور اپنی مجرمانہ زندگی میں گولڈن نے جو کچھ کمایا تھا اس کے چکر میں پڑا ہوا تھا۔ لیکن بہرحال گولڈن کی دولت اس طرح تو غیروں کے قبضے میں نہیں جانی چاہیے تھی۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ اسے حاصل کر لیا جائے، اور تمہیں میں نے اس مقصد کے لیے استعمال کر ڈالا۔ جانتے ہو کیا ہوا؟ بتاؤ۔ مارٹن ٹیم کو اس کے بہت سے جرائم کے نتیجے میں موت کی سزا ہو گئی اور اس کی دولت ہمارے قبضے میں آ گئی۔ بہت بڑی دولت ہے یہ، تم چاہو تو اس میں سے اپنا کمیشن حاصل کر سکتے ہو، لیکن تمہیں کمیشن حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا کرو گے اس دولت کا؟ یہ بے مقصد ہے تمہارے لیے، کیونکہ تمہارا اپنا تو کوئی وجود باقی نہیں رہا ہے۔ ابھی تو تم میرے دستے راست بنے ہوئے ہو۔ میں پاگلوں کی طرح اسے دیکھتا رہا۔ کافی آ گئی تھی۔ اس وقت اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے یہ کافی میری بہترین معاون ثابت ہو سکتی تھی۔ چنانچہ میں اس کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لیتے ہوئے حالات اور ماحول پر غور کرنے لگا۔ میرے سامنے شیشے کے وہ عظیم الشان جار رکھے ہوئے تھے جن میں بہت سے وجود خوابیدہ تھے۔ میں اپنے آپ کو بھی ان میں دیکھ سکتا تھا، اور جیسا کہ ارل سیڈنا نے کہا، وہ صرف میرا عکس تھا اور میں آدھی حقیقت۔ کیا دلچسپ بات تھی، میرا وجود آدھا تھا، یعنی اگر میں تکمیل کی منزل سے گزرنا چاہتا تھا تو اس کے لیے مجھے اپنے اس عکس کو حاصل کرنا ضروری تھا جو میرے سامنے موجود تھا، ورنہ میں بے مقصد، بے حیثیت اور پوری طرح ارل سیڈنا کے قبضے میں تھا۔ اس عورت سے نفرت کے احساس کو میں اپنے دل سے دور نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس کے احکامات کی تعمیل میرے لیے اسی طرح ضروری تھی جیسے کرسی سے کھڑا ہونا یا کافی کی پیالی اٹھا کر ہونٹوں سے لگانا۔ میں اس کے سامنے بے بس ہو گیا تھا۔ اس نے کہا، مخالفت اگر برائے مخالفت ہو تو میرا خیال ہے ایک سمجھدار آدمی کو زیب نہیں دیتی۔ ہاں، اگر اس کا کوئی ٹھوس جواز ہو تو انسان بے شک مخالفت کرے۔ تم دیکھو میں نے تمہیں اٹلی کے ماحول میں کس طرح ضم کیا۔ تم نے وہاں زندگی کا لطف بھی اٹھایا، کچھ حسین لڑکیاں تمہاری خلوت آشنا بھی رہیں، اور تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب تک کا وقت تم نے خسارے میں گزارا۔ اب دیکھو جہاں تمہارے لیے خطرات کی ابتدا ہوئی، میں نے تمہیں واپس بلا لیا۔ تم جیل جاتے ہو اور جیل جانے کے بعد وہاں تم پر اذیتوں کے لمحات شروع ہوتے، تو ظاہر ہے وہ بات تمہارے لیے تکلیف دہ اور قابل شکایت تھی۔ میں نے تمہیں ایسی کسی مشکل میں نہیں پڑنے دیا۔ باقی جہاں تک اس سے پہلے کی بات ہے تو تم خود سوچو، زندگی میں اگر نشیب و فراز نہ ہو تو کیا زندگی گزارنے کا مزہ آتا ہے؟ اس ماحول میں تمہیں پریشان کن لمحات سے بھی گزرنا پڑا جو تمہاری اعصابی نشوونما کے لیے ضروری تھے۔ فرد کے لمحات بھی حاصل ہوئے، تمہیں مشکلوں کا سامنا بھی کرنا پڑا اور آسانیوں کا بھی۔
انسانی زندگی سے تمہارا پورا تعلق رہا، میں نے تم سے تمہاری فطرت کو نہیں چھینا۔ اب اسی چکر میں میرا کچھ کام بن گیا تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ بہرحال کافی پیو، ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ میں نے بقیہ کافی بھی حلق میں اڈیل لی اور اس کے بعد ارل سیڈنا کو دیکھنے لگا۔ ہاں کہو، کوئی بات ہے دل میں؟ ارل سیڈنا، بولو، تکلف نہ کرو مجھ سے، میں تمہیں اپنے اچھے دوستوں میں شمار کرتی ہوں۔ اسے دوستی کہتے ہیں تو پھر یہ تو دشمنی کی بدترین مثال ہے۔ کیوں مجھے قائل کرو؟ تم خود سوچو، میں آزاد فطرت کا انسان، میری اپنی زندگی کے مختلف پہلو ہیں اور میں تمہارا قیدی ہوں۔ کیا سونے کے پنجرے میں قید خوشگوار ہو جاتی ہے؟ یہ صرف احساس کی بات ہے۔ تم اگر اس احساس کو دوسرا رخ دے دو تو تمہیں یہ زندگی قید نہیں معلوم ہوگی۔ کون سا رخ دے دوں؟ دیکھو جہانگیر جمال شاہ، تم نے اپنا کوئی محور تو بنایا نہیں ہے، نہ ہی تم نے زندگی کے لیے کوئی ایسا مقصد چنا جس کی تکمیل کے بغیر تم اپنے آپ کو ادھورا محسوس کرو۔ اپنی بیوی کی موت کے بعد تم نے عشق و محبت کا سلسلہ بھی ختم کر دیا، اور پھر اس سے زیادہ حماقت کی بات اور کوئی ہے بھی نہیں۔ زندگی تو نت نئے ماحول سے روشناس ہونے کے لیے ہے۔ تم نے ہاتھوں میں بکھرے ہوئے پھولوں کو دیکھا ہوگا، ان پھولوں میں عاشق مزاج بنورا مڈلاتا رہتا ہے۔ کیا وہ کسی ایک پھول پر بیٹھ کر زندگی گزار دیتا ہے؟ زندگی تو تبدیلیوں کا نام ہے۔ انسان ہر لمحے اگر تبدیلی محسوس کرے تو یقین کرو عمر بڑھ جاتی ہے۔ یکسانیت تو عمر کی قاتل ہوتی ہے۔ ایک جگہ بیٹھے بیٹھے زندگی گزار دو، محسوس تو کرو گے کہ زندگی یہی ہے، لیکن اس کی اصل وجہ محرومی ہوگی، یعنی یہ کہ تمہاری زندگی میں کوئی تنوع ہے ہی نہیں۔ یہ تمام باتیں مجھے متاثر نہیں کر رہی ہیں ارل سیڈنا، وقت لگ جائے گا اس میں، لیکن پھر تم یہ سوچو گے کہ ارل سیڈنا سے اچھا تمہارا نہ کوئی دوست ہے، نہ کوئی ہمدرد، جس نے تمہیں زندگی کے اتنے مختلف پہلوؤں سے روشناس کرایا کہ اپنے طور پر شاید تم اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میری قید کا کوئی وقت مقرر نہیں؟ کیا مطلب یہ کہ کوئی دن ایسا آئے گا جب مجھے اس قید سے رہائی ملے گی؟ یقیناً آ سکتا ہے، یہ تمہاری خواہش پر منحصر ہے، لیکن ایک سرمایہ دار اگر کچھ خرچ کرتا ہے تو اس کا پورا منافع بھی چاہتا ہے۔ کیا مطلب؟ اصل میں تم اسرائیل کے خلاف جو کچھ کرنے پر کمر بستہ تھے، موساد کے سربراہ کی حیثیت سے میرے لیے وہ خطرناک تھا۔ میں نے اصولی طور پر تمہارے خلاف کچھ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ تم نہایت چالاکی سے میرے جال سے نکل گئے اور مجھے تمہیں تلاش کرنا پڑا، بڑی محنت اور ذمہ داری کے ساتھ، اور اسی تلاش میں تمہاری اصل شخصیت میرے سامنے آئی تو میں نے سوچا کہ صرف یہودیوں کے مفاد کے لیے تمہیں زندگی سے محروم کر دینا ایک مناسب عمل نہیں ہے۔ کام کے آدمی ہو، تم سے تھوڑا سا فائدہ اٹھایا جائے، اور میرا پہلا فائدہ اتنا مکمل ہے کہ میں تمہیں اس میں سے اگر کمیشن بھی دوں تو اتنا بن جائے کہ تمہاری بقیہ زندگی بلکہ تمہاری آنے والی 2 نسلوں کی زندگی بہترین گزر جائے۔ مگر کیا کرو گے تم اس کمیشن کا؟ بیکار ہے، بے مقصد ہے۔ تمہارا اپنا ایسا کون ہے جس کو تم یہ سب دینا چاہو گے؟ میرے ساتھ رہو، کام کرو، میرے لیے نت نئی زندگی دیکھو، نت نئے ہنگاموں سے روشناس رہو اور مزے کرو۔ اس کے بعد جب کبھی دل بہت زیادہ اکتا جائے تو مجھے بتا دینا، مگر شرط یہ ہے کہ دیانت داری سے کام لوگے۔ میں خاموش نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ بہرحال وہ مجھ پر حاوی تھی اور اس وقت میرا آدھا وجود اس کی قید میں تھا، چنانچہ میں کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ گہری سانسیں لینے کے علاوہ اور کچھ نہ کر سکا۔ اس نے کہا، تھکے ہوئے ہو تو آرام کرو، اور اگر تھکن نہیں ہے تو تمہارے لیے نئے مشن کا پروگرام ترتیب دے لیا ہے میں نے۔ ویسے میری رائے ہے کہ ایک آدھ دن یہاں رہو، میرے خلاف کوئی سازش کرو، جدوجہد کرو، مجھے بہت خوشی ہوگی۔ آؤ اٹھو، میں تمہیں تمہارا کمرہ دکھا دوں۔ میں خاموشی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور ارل سیڈنا کے پیچھے باہر نکل آیا۔ بہت خطرناک عورت تھی، اور سب سے بری چیز یہ تھی کہ بے وجود تھی۔ میں اس کا کچھ بگاڑنا بھی چاہتا تو نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ بہرحال اس نے مجھے ایک کمرے میں پہنچا دیا اور خود مجھے خدا حافظ کہہ کر باہر نکل گئی۔ خوبصورت کمرے میں آرام دہ بستر پر دراز ہو کر میں نے اپنی اس مصیبت کے بارے میں سوچا۔ اس بار واقعی ایسی پڑی تھی کہ اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ سارا مال ہی چھن گیا تھا اور میں بلا شک و شبہ ایک بھیانک جال میں پھنس چکا تھا جس سے نکلنے کا کوئی راستہ میرے ذہن میں نظر نہیں آتا تھا۔ صبح کو جب جاگا تو ماحول میں نمایاں تبدیلی پائی۔ رات کا ماحول بے شک یاد نہیں تھا، لیکن آنکھ کھلنے کے بعد جو کچھ دیکھا وہ اجنبی سا محسوس ہوا۔ ایئر کنڈیشنڈ کمرہ تھا، خوبصورت بستر، ایک جانب چھوٹا سا صوفہ، ایک طرف رنگین ٹیلی ویژن، برابر میں رکھا ہوا ٹیلی فون، تخت پر بچھا ہوا قالین، بائیں سمت کے دروازے پر لکھا ہوا ٹوائلٹ۔ یہ سب بے شک بہت خوبصورت تھا، لیکن اجنبی۔ میں نے حیران نگاہوں سے ان سب چیزوں کو دیکھا اور اس کے بعد بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بستر کے قریب ہی ایک سوئچ بورڈ لگا ہوا تھا جس پر لائٹ جل رہی تھی اور 3 ننھے سوراخ نظر آ رہے تھے۔ کلک کی آواز سنائی دی اور پھر ایک آواز ابھری، سر کیا آپ بیڈ ٹی لینا پسند کریں گے؟ میں نے گردن گھما کر اس سوئچ بورڈ کی جانب دیکھا اور پھر میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا، ہاں پلیز۔
آواز بلند ہو گئی۔ میں بستر پر بیٹھا ہوا تھا۔ ذرا سی دیر بھی نہیں گزری تھی کہ دروازے پر ہلکی سی آہٹ ہوئی اور پھر ایک ویٹر نے اندر جھانکا۔ حاضر ہو سکتا ہوں سر؟ آؤ، میں نے کہا اور اسے بغور دیکھنے لگا۔ ویٹر کا لباس پہنے ہوئے تھا اور سینے پر میٹرو کا مونوگرام لگا ہوا تھا۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ ویٹر نے بڑے ادب سے مجھے چائے بنا کر پیش کی اور اس کے بعد بولا، ناشتہ کتنی دیر میں لیں گے سر؟ تم جاؤ، میں ناشتہ طلب کر لوں گا۔ میں نے ویٹر سے کہا اور وہ باہر نکل گیا۔ چائے کی پیالی میرے سامنے رکھی ہوئی تھی اور اس سے ہلکی ہلکی بھاپ اٹھ رہی تھی۔ میں پریشان نگاہوں سے اس ماحول کو دیکھ رہا تھا۔ کوئی بات ہو تو سمجھ میں آئے۔ ہوٹل، کمرہ، کیا ہے یہ سب کچھ؟ میں کون ہوں؟ کیا ہو گیا ہے مجھے؟ میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ میں نے دل ہی دل میں سوچا اور کافی حد تک خود کو الجھا ہوا محسوس کرنے لگا۔ جب میرا دماغ میرے اس سوال کا کوئی حل پیش نہ کر سکا تو میں نے چائے کی پیالی اٹھا کر چھوٹے چھوٹے گھونٹ لینا شروع کر دیے۔ اس کے بعد اپنی جگہ سے اٹھا اور ٹوائلٹ کی جانب بڑھ گیا۔ الماریوں میں میرے بدن کے سائز کے بہت سے لباس لٹکے ہوئے تھے۔ میں نے ان میں سے ایک لباس منتخب کیا۔ اس کے بعد غسل خانے میں جا کر غسل وغیرہ کیا۔ ٹھنڈے پانی کی پھواریں سر پر ڈالتے ہوئے سوچتا رہا کہ یہ سب کچھ کیا ہے؟ میں اس ہوٹل کے کمرے میں کب آیا تھا؟ میرا تعلق زندگی کے کس شعبے سے ہے؟ کون ہوں میں اور یہاں کیا کر رہا ہوں؟ کوئی ایک بات جو سمجھ میں آ رہی ہو۔ بہرحال جب دماغ کوئی نہ حل پا سکا تو میں نے اپنے آپ کو حالات کے دائرے پر چھوڑ دیا۔ دل ہی دل میں نے سوچا کہ شاید میں کھوئی ہوئی یادداشت کا مریض ہوں۔ یہی ہو سکتا ہے یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رات کو سوتے سوتے میں اپنی زندگی کی ڈگر بدل چکا ہوں۔ یہ کیا ہو گیا؟ کون ہوں؟ آخر میں کون ہوں؟ لیکن میرے سوال کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ البتہ اپنی ناشناختی پر تھوڑے سے ازملال کا شکار ہو گیا تھا اور پھر خاموش رہنے پر ہی اکتفا کیا۔ وقت تھوڑا سا اور گزر گیا۔ میں کوئی فیصلہ کرنے سے قاصر تھا۔ اب جو کچھ بھی ہوں بہرحال زندہ ہوں۔ اپنے بارے میں سوچ سکتا ہوں، ماحول کا اندازہ لگا سکتا ہوں۔ کیا ہے یہ سب کچھ؟ اندر سے ایک بے چینی ابھر رہی تھی اور اس بے چینی کا کوئی حل میرے پاس نہیں تھا۔ جب وحشت عروج پر پہنچ گئی تو لباس پہنا اور کمرے وغیرہ کو تالا لگا کر باہر نکل آیا۔ باہر قدم رکھا ہی تھا کہ نگاہ سامنے کی جانب اٹھ گئی۔ ذوق نگاہ کے لیے بہت کچھ تھا۔ اتنی حسین لڑکی تھی کہ دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ مشرق اور مغرب کا امتزاج، خد و خال مشرق، رنگ مغربی، اخروٹی کلر کے بال، لیکن کمر سے نیچے تک چٹیا کی شکل میں بنے ہوئے، کانوں میں بڑے بڑے بالے، چہرہ میک اپ سے بے نیاز تھا، آنکھوں میں ایک عجیب سی تمکنت تھی۔ اس نے ایک نگاہ مجھے دیکھا۔ سفید دودھ سے زیادہ سفید رنگ پر گہری سیاہ آنکھوں میں جھیل جیسی گہرائی در حقیقت ایک نگاہ ہی گائل کر گئی تھی اور ایک لمحے کے اندر اندر اپنی ساری کیفیتیں بھول گیا تھا۔ بہت عجیب سی لڑکی تھی، خوبصورت لباس میں ملبوس۔ وہ یہ نگاہ مجھ پر ڈالنے کے بعد آگے بڑھ گئی اور میں بھی اس کے پیچھے پیچھے ہی چل پڑا۔ لفٹ اس منزل پر آ کر رکی تو میں بھی اس کے ساتھ ساتھ ہی اندر داخل ہو گیا۔ اس نے سرسری سی نظر مجھ پر ڈالی، لیکن اس نگاہ میں بھی ایک عجیب سا تاثر تھا۔ البتہ اس نے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ نیچے اتر کر ہم دونوں لفٹ سے باہر آ گئے۔ وہ آگے بڑھی تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ اندازہ تو ہو ہی چکا تھا کہ یہ ہوٹل ہے اور اس کا نام میٹرو ہے، لیکن ہوٹل کے اس کمرے میں کب مقیم ہوا، کس طرح آیا، اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ لڑکی نے ایک گزرتی ہوئی ٹیکسی روکی اور اس میں بیٹھ کر چلی گئی۔ میں وہی اپنی جگہ کھڑا خاموشی سے ادھر ادھر نگاہیں دوڑاتا رہا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کروں کیا نہ کروں۔ سارے کا سارا ماحول اجنبی تھا، ہر چہرہ ناشنا، لیکن لوگوں کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا تھا کہ یہ کون ہے اور میں کون ہوں۔ غالباً ہندوستان تھا، کیونکہ ہندی میں لکھے ہوئے دکانوں کے بورڈ، دفاتر پر ہندی کے بورڈ آویزاں میں اپنے ذہن کو بمشکل تمام سنبھال پا رہا تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں، بس آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ پھر ایک خوبصورت سے ریستوران میں جا بیٹھا، کھانے پینے کے لیے کچھ اشیاء طلب کرنی۔ جہنم میں جائے یہ سب کچھ، اب مر تو نہیں سکتا اپنی ناشناختی پر۔ پھر ریستوران میں ان چیزوں سے شغل کر ہی رہا تھا کہ ایک بار پھر چونکنا پڑا۔ وہی لڑکی تھی اور تھکی تھکی سی اندر داخل ہوئی تھی۔ اس نے مجھے نہیں دیکھا تھا۔ میں اس انوکھی بات پر حیران ہی ہو رہا تھا کہ اس نے بیٹھنے کے لیے ایک میز کی کرسی گھسیٹی اور پھر بیٹھنے ہی والی تھی کہ نگاہ مجھ پر اٹھ گئی۔ وہ بیٹھتے بیٹھتے رک گئی، حیرانی سے مجھے دیکھا اور پھر ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں اور اس کے بعد آہستہ سے میرے قریب آ گئی۔ اس کے ہونٹوں کی دل آویز مسکراہٹ براہ راست دل میں اتر رہی تھی۔ اس نے کہا، بیٹھ سکتی ہوں؟ تشریف رکھیے۔ آپ مجھے پہچان گئے؟ وہ بولی، نہیں سوری۔ ارے کیا میٹرو سے باہر نکلتے ہوئے ہم دونوں ایک دوسرے کے سامنے نہیں آئے تھے؟ ہاں وہ مجھے یاد ہے، بس اسی شناخت کی تو بات کر رہی ہوں۔ تو میں نے آپ کو پہچان لیا، میں نے مسکرا کر کہا، اور اس کے نتیجے میں مجھے یہاں بیٹھنے کا حق حاصل ہو گیا۔ آپ یہاں تشریف رکھنے کے سارے حقوق رکھتی ہیں، میں نے جواب دیا۔ کم از کم کسی سے گفتگو کر کے زندگی میں ایک ٹھہراؤ کا احساس ہمیشہ ہی ہوتا ہے۔ میں اپنے اندر ایک سکون محسوس کر رہا تھا۔ پھر وہ بولی، اب میں آپ سے یہ تو کہہ نہیں سکتی مسٹر شرون کمار کہ میرے لیے کچھ منگوائیے۔
میں یہ نام سن کر چونکا، پھر بھی میں نے اپنے آپ کو سنبھال کر مسکراتے ہوئے کہا، کیوں نہیں کہہ سکتی آپ؟ زبردستی کی مہمان جو ہوں؟ نہیں، آپ کی قربت سے مجھے خوشی حاصل ہوئی ہے، تو پھر میرے لیے اورنج جوس منگوا لیجئے، اس نے کہا اور کسی قدر تھکے تھکے انداز میں کرسی کی پشت سے گردن ٹکا دی۔ میں نے چٹکی بجا کر ویٹر کو متوجہ کیا اور اسے اورنج جوس لانے کے لیے کہا، ساتھ میں کچھ سنیکس بھی۔ وہ بیٹھی نیم بار آنکھوں سے مجھے دیکھتی رہی، پھر بولی، آپ یقین کیجئے میری اس وقت یہاں آمد بالکل اتفاقیہ تھی، لیکن آپ کو دیکھ کر مجھے جو خوشی حاصل ہوئی ہے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ تعارف کے لیے کچھ نہ کچھ تو ہونا ہی چاہیے تھا۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ ہی کے لیے میں ہوٹل میٹرو کے کمرہ نمبر 608 میں پہنچی ہوں تو آپ کو یقیناً اس پر تعجب ہوگا، اور واقعی مجھے اس بات پر تعجب ہوا تھا۔ میں حیران نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ چند لمحات کے بعد بولی، میرا نام مدھومتی ہے۔ جی، لیکن آپ کے الفاظ مجھے شدید حیرانی کا شکار کر رہے ہیں۔ ہاں، مجھے اس کا اندازہ ہے کہ جو کچھ میں کر رہی ہوں وہ واقعی آپ کے لیے تعجب خیز ہوگا، لیکن جب میں آپ سے مکمل گفتگو کروں گی تو پھر آپ اتنے متعجب نہیں ہوں گے۔ آپ نے مجھے کیا نام لے کر پکارا؟ شرون کمار گپتا۔ وہ مسکرائی۔ یہ نام آپ کو کس نے بتایا؟ ابھی نہیں بتاؤں گی، لیکن یہ دیکھیے، یہ آپ کا تعارف میرے پاس موجود ہے۔ اس نے اپنا پرس کھولا، اس کے سائڈ پاکٹ سے ایک تصویر نکالی اور اسے میرے سامنے کر دیا۔ میرے ذہن میں ایک دھماکہ سا ہوا اور میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر تصویر کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ تو میری ہی تصویر ہے، اور یہ آپ کا نام؟ اس نے تصویر کی پشت میرے سامنے کر دی۔ اس پر شرون کمار گپتا، روم نمبر 827 لکھا ہوا تھا اور ہوٹل میٹرو بھی لکھا ہوا تھا۔ یہ کمرہ نمبر میرا ہی تھا۔ باہر نکل کر اسے لاک کرتے ہوئے میں نے اس کمرے کا نمبر دیکھا تھا، لیکن ساری کی ساری باتیں چکرا دینے والی تھی اور میں شدید حیرانی کا شکار تھا۔ میں نے اسے کہا، مس مدھومتی، بڑی عجیب سی بات ہے، آپ مجھے میرا نام بتا رہی ہیں جبکہ میں خود اپنا نام نہیں جانتا۔ کیا میں واقعی شرون گپتا ہوں؟ خالی شرون کمار کہیں، گپتا آپ کی عمر پر سجدہ نہیں ہے۔ اس نے مسکرا کر کہا۔ ویٹر اورنج جوس لا کر رکھ گیا تھا۔ وہ جوس کے چھوٹے چھوٹے سپ لینے لگی، پھر اس نے کہا، آپ یقین کیجئے مجھے آپ کی تلاش تھی، میں یہاں آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ کے بارے میں معلومات کرنے سے مجھے پتا چلا کہ پچھلے کچھ دنوں سے آپ ہوٹل کے کمرے سے غائب ہیں اور یہاں آ کر رہ رہے ہیں۔ میں نے ویٹر سے معلوم کیا کہ کیا آپ نے کمرہ چھوڑ دیا ہے، تو اس نے بتایا نہیں، کمرہ آپ ہی کے پاس موجود ہے، لیکن کوئی 6 دن سے آپ اپنے کمرے میں واپس نہیں آئے ہیں۔ بس اسی ویٹر نے مجھے بتایا کہ آپ آ گئے ہیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ کسی بھی مناسب وقت پر آپ سے تعارف حاصل کروں گی کہ اس وقت اتفاقیہ طور پر آپ کمرے سے باہر نکلتے ہوئے نظر آ گئے۔ میری ہمت نہ پڑی کہ میں آپ سے مخاطب ہو جاؤں۔ میں نے سوچا آج رات کو آپ سے ملوں گی، لیکن یہ اتفاق ہے کہ وقت نے ہمیں یہاں اس ریستوران میں یکجا کر دیا۔ میں ذہنی طور پر اس کے لیے تیار نہیں تھی۔ تو مسٹر شرون کمار، پہلی بات آپ اس بات پر یقین کر لیجئے کہ میں کوئی آوارہ مزاج لڑکی نہیں ہوں اور نہ ہی کوئی ایسی لڑکی ہوں جو کسی خاص مقصد کے لیے آپ کو پھانس رہی ہو۔ میں ایک پروقار لڑکی ہوں اور ایک عجیب سی مشکل میں پھنس گئی ہوں۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ اگر میں آپ سے ملاقات کر لوں تو آپ مناسب معاوضہ لے کر میری مشکل حل کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو بری لڑکی ہرگز نہیں سمجھ رہا، اور آپ اطمینان رکھیے، آپ کی عزت نفس کا پورا خیال رکھا جائے گا۔ لیکن مس مدھو، اس سے آگے پیچھے آپ جو کچھ کہہ رہی ہیں وہ میرے عقل و ہوش سے باہر ہے۔ ریستوران کا ماحول خاصا پرسکون ہے، اس کے باوجود کیا ضروری ہے کہ ہم لوگ یہاں ایسی باتوں میں وقت گزاریں؟ میٹرو میں کیا ہم زیادہ قربت نہیں رکھتے؟ اگر میں آج رات کو آپ کو ڈنر پر بلاؤں تو آپ میرے کمرے میں میرے ساتھ ڈنر کرنا پسند کریں گے۔ مس مدھو، آپ نے جو کچھ کہا اسے مد نگاہ رکھتے ہوئے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں، آپ ذرا اس کی گہرائی پر بھی غور کر لیجئے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کچھ الجھنوں کا شکار ہوں، آپ کو بالکل بری لڑکی نہیں سمجھوں گا، یہ بھی میرا وعدہ ہے آپ سے، لیکن یہ کہنے میں کوئی دقت نہیں محسوس کرتا کہ آپ کی شخصیت جس قدر دلکش ہے تو آپ کی قربت سے لطف حاصل ہوتا ہے اور میں بڑا اچھا محسوس کرتا ہوں۔ شکریہ۔ میرا خیال ہے اس کے بعد کوئی ایسی دقت باقی نہیں رہے گی جو مجھے یا آپ کو پیش آئے۔ اورنج جوس ختم کرنے کے بعد اس نے کلائی پر بنی ہوئی گھڑی میں وقت دیکھا اور پھر اپنی جگہ سے اٹھ گئی، کہنے لگی، معافی چاہتی ہوں، میں کچھ دوسرے کاموں میں مصروف ہوں، لیکن شام کو ہوٹل پر ملاقات ہوگی۔ میں نے کوئی تعارض نہیں کیا اور وہ چلی گئی، لیکن میرے لیے نہ جانے کیا کیا الجھنیں چھوڑ گئی تھی۔ اب جب اس کی باتوں پر غور کر رہا تھا تو یہ سب کچھ بے حد عجیب لگ رہا تھا۔ کیا ہے یہ سب کچھ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ناممکن سی بات ہے۔ میں شرون کمار ہوں اور اسے میری تلاش تھی۔ کتنا عجیب ہے یہ سب کچھ۔ بہرحال اب جو کچھ بھی ہے، جب کسی چیز کی صحیح تصویر میرے سامنے موجود نہیں ہے تو وہ جو کچھ بھی ہے جہنم میں جائے۔ پہلے تو مجھے یہ تصدیق کرنی چاہیے کہ کیا واقعی میں شرون کمار ہوں۔ وہ میری تصویر میرے پاس ہی چھوڑ گئی تھی۔ میں اس تصویر کو دیکھتا رہا، ذرا برابر فرق نہیں تھا، میری ہی تصویر تھی۔
لیکن میرے پاس تو یہ لباس بھی نہیں تھا جو اس تصویر میں نظر آ رہا تھا۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنی الجھن کا میرے پاس کوئی حل نہیں تھا۔ چنانچہ کچھ دیر کے بعد میں وہاں سے بھی اٹھ گیا